السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے۔ ان دنوں پھر نواز شریف خبروں میں ہیں۔ نواز شریف بولتے ہیں تو خبروں میں ہوتے ہیں، نہیں بولتے تو خبروں میں ہوتے ہیں، ویزا اپلائی کرتے ہیں تو خبروں میں ہوتے ہیں، ویزا مسترد ہوتا ہے تو خبروں میں ہوتے ہیں۔ اب ویزا مسترد ہوا نواز شریف کا برطانیہ میں، خبریں گرم ہیں اور نواز شریف اب اپلائی کریں گے ویزا کے لیے۔ لیکن یہ طے ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں 3 بار، وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اس حکومت کے دوران۔ جب تک حالات ان کے مطابق نہیں ہوتے، جب تک ان کے لیے موافق نہیں ہوتے، سازگار نہیں ہوتے، تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب نواز شریف کے دور میں جلاوطن ہوئی اور مشرف کا مارشل لاء لگا تو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں مشرف مارشل لاء کے دوران۔ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا، وہ پریس کانفرنس تھی ٹیلی فونک، دبئی سے لاہور پریس کلب میں ٹیلی فونک پریس کانفرنس تھی 2002 کے انتخابات کی مہم کے سلسلے میں۔ انہوں نے کچھ اسائنمنٹس دی ہوئی تھی لوگوں کو، اسی سلسلے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آ رہی، ملک مارشل لاء میں ہے اور یہاں حالات اتنے خراب ہیں اور آپ باہر بیٹھی ہیں، باہر سے بیٹھ کر ٹیلی فونک خطاب کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا، جواب دیا تھا کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو میں وطن واپس آ جاؤں گی، اور ابھی پاکستان میں حالات سازگار نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ آئیں تو حالات سازگار نہیں تھے، سب کچھ ڈیل، NRO، جو کچھ معاملات ہوئے اس کے باوجود جب وہ آئیں تو ان پر حملہ ہوا۔ 1 نہیں 2 حملے ہوئے، 2 نہیں کئی حملے ہوئے، لیکن جو 2 جان لیوا حملے تھے، ایک میں ان کے درجنوں کارکن شہید ہوئے، دوسرے میں وہ خود شہید ہو گئی۔ تو حالات سازگار جب تک نہیں ہوتے پاکستان میں، تب تک میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ ہے، ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، ان کے خاندان کا فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، یعنی وہ اس کی ایکسپائر ہو چکا، اور حکومت پاکستان ان کو پاسپورٹ نہیں دینا چاہتی رینیو کر کے، نیا پاسپورٹ جاری نہیں کر رہی، تو پھر وہاں پر کیسے رہیں گے، کیسے قیام کریں گے؟ تو اس کا ابھی جو ہوا، کیسے ہوا، جو ان کا کل ویزا کی درخواست مسترد ہو گئی، اس میں بھی حکومت پاکستان کے جگاڑ لگے ہوئے تھے۔ وہ جو کل ہوا ہے برطانوی امیگریشن حکام اور ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں بھی حکومت پاکستان کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اس میں انہوں نے، حکومت پاکستان جو مسلسل کوششیں کر رہی تھی، ان کوششوں کا یہ نتیجہ تھا۔ لیکن جو فیصلہ دیا ہوم ڈپارٹمنٹ میں نے، اس فیصلے میں پھر پاکستان حکومت کو بھی راضی کیا اور نواز شریف صاحب کے لیے برطانیہ میں رہنے کے کھلے راستے چھوڑ دیے کہ جی آپ رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اپیل میں جائیں۔ اور اب اپیل جو ہے، اب کہانی یہ ہے کہ وہ جو اپیل میں جب نواز شریف صاحب چلے گئے یا جائیں گے، بس آج کل میں چلے جائیں گے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور اپیل میں جائیں گے تو وہ صرف صحت کی گراؤنڈ نہیں لیں گے، وہ پاکستان کے سیاسی حالات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اپیل میں جانے کے بعد نواز شریف صاحب کو کتنا وقت مل سکتا ہے وہاں رہنے کے لیے؟ جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ابھی اپیل کریں گے وہاں کا امیگریشن ٹریبیونل میں، جو جس طرح یہاں پر ہوتا ہے، الیکشن ٹریبیونل ہوتا ہے، کسٹم ٹریبیونلز ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹریبیونلز ہوتے ہیں، تو وہاں پر اپیل کریں گے ٹریبیونل میں 5 ماہ 6 ماہ سال لگ سکتا ہے فیصلے کا۔ فیصلہ ہوتا ہے ان کے حق میں تو رہ لیں گے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر وہاں کی عدالت چلے جائیں گے، تو وہاں پر بھی 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ تو یعنی نواز شریف صاحب کو 2-2.5 سال کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ایک یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب وہاں پر اپنے بیٹوں کی بنیاد پر، کہ جی میں اس وقت عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کی اس پر ہوں، کفالت پر ہوں، بیٹے مجھے بیٹوں کی کیا ہوتا ہے اس میں، بیٹوں پر انحصار کرتا ہوں، تو مجھے یہاں اپنے بیٹوں کے پاس رہنے دیا جائے۔ تو بیٹے تو ان کے ہیں برطانوی شہری، تو اس کے لیے وہ گراؤنڈ نواز شریف کے لیے پولیٹیکلی ہوگی نقصان دہ۔ یہ مشورہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو، اور تفصیلی اس پر نواز شریف صاحب کو، جب لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کو حکومت پاکستان نے پاسپورٹ دینے سے انکار کیا تھا، تب نواز شریف صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کہہ دیں جی میں اپنے بیٹوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، بیٹے برطانوی شہری ہیں، تو اس لیے پولیٹیکلی نواز شریف صاحب کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا، لہٰذا انہوں نے وہ آپشن جو ہے مشاورت کے بعد مسترد کر دی کہ نہیں، یہ آپشن نہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے دوسرے راستے بھی ہیں، قطر کا راستہ تھا، سعودی عرب کا تھا، وہ آج بھی موجود ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جائیں گے اگر ان کو بالکل نہ ہو، لیکن کم از کم 1.5-2 سال 3 سال نواز شریف صاحب بالکل بے فکر ہو کر بیٹھیں گے۔ اب حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے اور نواز شریف صاحب وہاں اپیل میں کیا کریں گے،
پہلے حکومت پاکستان تو جو مسلم لیگ نون ہے جو برطانیہ میں نواز شریف صاحب کے قریبی دوست ہیں، ان کا خیال ہے جو اس سارے معاملات کو ڈیل کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان مسلسل برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور متعلقہ حکام کو خط لکھتی رہی کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں، عدالتوں نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے اور ان کی ویزا کی مدت میں ایک توسیع نہ کی جائے۔ تو پھر کیا کیا برطانوی حکام نے کہ جی پاکستان حکومت کو راضی کیا۔ مطلب تعلقات ہوتے ہیں نا، معاملات ہوتے ہیں، کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان حکومت کو تو راضی کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے ویزا نہیں دیا پاکستان۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا نا کل کیسے وہ فوراً فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کرنے آ گئے، شیخ رشید صاحب بھی آ گئے، اور ہر ایک جو ٹویٹ جو ہے وہ مسلسل شروع ہو گیا نا، عمران خان کے علاوہ باقی سب نے وہ ٹویٹ ٹاں کرنا شروع ہو گیا سب کا کہ جی دیکھیں جی بھگوڑا ہے، شرم نہیں آتی، پاکستان نہیں آ رہا، پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، رہتے باہر ہیں، یہاں عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ جو اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی۔ تو وہ ظاہر حکومت، وہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب، شیخ رشید صاحب مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو وہاں سے واپس لایا جائے، اور ظاہر وہ کوشش اس طرح تو ناکام ہوئی، لیکن یہاں پر ان کو تھوڑی سی کامیابی یہ مل گئی، جو مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کامیابی اتنی سی ملی کہ نواز شریف صاحب کی ویزا کی جو تھی نا وہ درخواست مسترد ہو گئی، لیکن نواز شریف صاحب کو برطانیہ چھوڑ کر جانے کا حکم نہیں ملا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اپیل کر سکتے ہیں، تب وہ اپیل کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کو وہاں سے فیور مل گئی۔ اپیل کی فیور، وہ جو میں نے آپ کو پروسیجر بتا دیا کہ 2.5-3 سال تو آرام سے وہ اپیل کے چکر میں ہی وہاں رہ سکتے ہیں، تو پھر نہ ان کو قطر جانا پڑے گا، نہ ان کو سعودی عرب جانا پڑے گا، نہ اسائلم لینا پڑے گا، سیاسی پناہ۔ الطاف حسین پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں اس لیول کے جو یہاں پر ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے، خیر الطاف حسین کی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں تھی، بھائی تو ایک اشارے سے کراچی میں خون کی ندیاں بہایا کرتے تھے، تو الطاف حسین ایک واحد لیڈر تھے پولیٹیکل جنہوں نے وہاں پر اسائلم اپلائی کیا۔ نہ صرف اسائلم اپلائی کیا بلکہ جب ان کو ملی وہاں پناہ ملی سیاسی، تو انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ یہاں پر کراچی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا، اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ صورتحال تو کسی صورت موافق نہیں ہوگی، ان کے حق میں نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پر اسائلم اپلائی کریں یا وہاں پر بیٹوں کے نام پر رہنے کے لیے درخواست دے دیں، اور پھر حکومت جو ہے وہ جو پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے ہی حکومت کیا کر رہی ہے، برطانیہ کو کیا کہہ رہی ہے، جی آپ نے ان کو وہاں پر علاج کے لیے رکھا ہوا ہے، علاج تو وہ کروا نہیں رہے، وہ روزانہ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ کرتے رہیں گے، وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو واپس بھیجو۔ تو وہ نواز شریف صاحب اسائلم تو اپلائی نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر حکومت ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر دے گی۔ تو یہ جو حکومت نے گراؤنڈ لی وہاں پر، وہ بھی یہی تھی کہ جی وہ وہاں علاج نہیں کروا رہے، وہاں پر وہ سیاست کر رہے ہیں بیٹھے۔ اچھا، اب دوسری چیز، نواز شریف صاحب کیوں پاکستان واپس نہیں آئیں گے، کیوں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کے دوران وہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک ماضی ہے، اور پاکستان کے ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، اور مطلب ایک پاکستان میں سیاستدانوں کو ختم کرنے کا ایک سلسلہ ہے، بڑا پرانا سلسلہ ہے، اور عدالتی نظام ہے جو یہاں پر ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر رہ کر، وہ نواز شریف صاحب کے لیے، میں نے ان کے قریبی ساتھی سے پوچھا کہ جی واپس آئیں، واپس آ کر وہ یہاں پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کے لیے اگر تحریک اٹھتی ہے تو اس کو کون سنبھال سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب باہر نکلے ہیں، ان کے چنگل سے نکل کر باہر جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ان کے چنگل میں واپس نہیں آئیں گے۔ اگر واپس آ کر جیل چلے گئے تو پھر نواز شریف کی پوری تحریک دب جائے گی، وہ نہیں اٹھ سکے گی، کیونکہ پیچھے ان کو شک ہے کہ پیچھے شہباز شریف صاحب ہیں، وہ مینیج کر لیں گے چیزوں کو، جیسے انہوں نے کیا تھا۔ نواز شریف صاحب گرفتاری دینے آ رہے تھے برطانیہ سے الیکشن سے پہلے، تو وہ گرفتاری دینے 14 جولائی کو، 25 جولائی کو الیکشن تھا، 14 جولائی کو وہ آ رہے تھے، آئے، اور طے یہ ہوا کہ جناب نواز شریف صاحب کے لیے وہ ان کو ریسیو کریں گے۔ دول دمام انسان سندھی کا گانا آج کل بڑا مشہور ہوا ہے کہ آپ کو دول دھمالوں کے ساتھ لینے آئیں گے، ڈھول باجوں کے ساتھ، ڈھول تاشوں کے ساتھ۔ تو وہ نواز شریف صاحب کو لینے گئے تھے ڈھول تاشوں کے ساتھ شہباز شریف صاحب، اور پھر ان کا جلوس مال روڈ پر ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی کسی اور ملک سے آیا ہوا بندہ جو ہے وہ لاہور میں راستے ڈھونڈتا پوچھتا پھر رہا تھا، اور پھر کہ ایئرپورٹ کس طرف ہے، اور وہ مال روڈ پر ہی کہیں پھنسا رہا، دھرم پورہ کے آس پاس کہیں پھنسا رہا، اور پھر ادھر سے رینجرز آئی، نواز شریف صاحب کو اٹھا کر وہاں سے واپس اسلام آباد لے گئی گرفتار کر کے،
اور ان کا جلوس جو ہے وہ بھٹکتا رہا لاہور میں. تو وہ یہ کہ ان کا خیال یہ ہے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں کا, قریبی مشیروں کا, کہ اگر نواز شریف صاحب فرض کر لیں واپس آ جائیں, آ کر گرفتار ہو جائیں, تو پیچھے ان کی تحریک کون چلائے گا؟ شہباز شریف تو نہیں چلائیں گے, جو اپنے بھائی کو ریسیو کرنے نہیں گئے تھے وہ تو چکروں میں ہوں گے جگاڑ کے کہ کسی طرح جگاڑ ہو جائیں. تو اب نواز شریف جگاڑ لگانے کے چکر موڈ میں نہیں ہے کہ میں جگاڑ کے طریقوں سے کروں. جگاڑ لگا کر نکل گئے, ہو گیا. اب وہاں بیٹھ کر وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اب وہاں بیٹھ کر ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو جو اپیل میں پلی ہے, کیا اس میں وہ معاملات بھی نواز شریف لیں گے جو تقریروں میں کرتے رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال کہ نواز شریف کی جو اپیل ہوگی, اس اپیل میں جب ظاہر وکیل آرگومنٹ کرے گا کہ جی آپ یہاں پر تو آپ ٹھیک ہے, آپ پاکستان چلے جائیں واپس, آپ کی صحت کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ہم کیوں ویزا دیں دوبارہ, تو نواز شریف صاحب کیا پلی لیں گے وہاں پہ؟ نواز شریف صاحب وہاں پر جو پلی لیں گے اس میں صحت کے معاملات تو ہوں گے ہی ہوں گے. جیل میں ان کی صحت گر گئی تھی, جیل میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ساری باتیں ہوں گی, مگر اس میں پاکستان میں جو کردار رہا ہے اداروں کا وہ بھی, اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے. کومبو ہوگا, صحت بھی ہوگی, پاکستان میں سیاست میں مداخلت بھی ہوگی, پاکستان میں سیاسی قیادتوں کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیاں وہ بھی اس میں ہوگی. اگر وہ ہوتی ہیں تو حکومت تو پھنس گئی نا پھر یہ سارا کچھ کروا کے, کہ اگر حکومت وہاں پر, اب وہاں پر کیا اس کو کون کرے گا اس کو کاؤنٹر؟ نواز شریف صاحب اگر الزام لگاتے ہیں, یا آج کا جو خط ہے جسٹس سابق جج جو ہیں شوکت صدیقی صاحب کا, جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے کہ جی میں نے تو سیاست میں مداخلت کرنے والے, آئین کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کا ذکر کیا اور آپ لوگوں نے مجھے سزا سنا دی, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اگر یہ ذکر آ گیا, اگر نواز شریف صاحب نے وہ جو ویڈیو ہے جج صاحب کی جنہوں نے ان کو سزا سنائی تھی, ارشد ملک مرحوم, اگر وہ ویڈیو یا اس طرح کی کوئی اور ویڈیو جو ان کے پاس موجود ہے وہاں پر وہ کہہ دی کہ جناب یہ دیکھیں وہاں عالم یہ, آپ مجھے وہاں اگر بھیجنا چاہتے ہیں وہاں تو میری زندگی کو خطرہ ہے, وہاں تو مجھے مار دیا جائے گا, وہاں جو مریم نواز نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کو ان کے قاتلوں کے حوالے کیسے کروں. یہ ہے اپیل کا معاملہ کہ صحت ایک طرف, صحت کے علاوہ جو جان کو خطرات ہیں پاکستان میں, بینظیر بھٹو ہو گئی شہید, ذوالفقار علی بھٹو شہید کر دیے گئے, تو وہ سارے معاملات اگر نواز شریف صاحب وہاں پہ لیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, سیاست میں مداخلت, پاکستان کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں, کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو, اور کس طرح عمران خان صاحب کو لایا گیا اقتدار میں, اگر وہ ساری چیزیں وہاں پر اپنی اپیل میں, کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو پھر نکلتی چلی جاتی ہے نا, تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ اگر پاکستان حکومت کا وہاں پر کوئی ہوگا وکیل جو کہے گا کہ نہیں جی ہمارے مجرم ہیں, بھگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے پاکستان سے, ان کو ہمارے حوالے کرے, واپس کرے, تو جب وہ دلیل دیں گے اور جوابی دلیل دیں گے نواز شریف صاحب کے وکیل, اور وہ چیزیں رکھیں گے کیونکہ چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, ثبوت ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جو وہ سب ثبوت کہتے ہیں ان کو, تو پھر پاکستان پہلے FATF میں پھنسا ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈان لیکس کا ذکر بھی آئے گا, تو پھر نہ جانے کیا کیا ہوگا, تو پھر معاملہ کہاں جائے گا, کہاں جا کر رکے گا. تو ظاہر ہے اگر نواز شریف صاحب اپیل میں جائیں گے تو کبھی امکان ہے کہ اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے پھر حکومت نہیں کرے گی وہاں اس کو اس طرح نہیں, ورنہ براڈ شیٹ دیکھ لیں نا, براڈ شیٹ جس طرح معاملہ ہوا ہے کہ براڈ شیٹ میں کیا کیا نہیں نکلا پاکستان کے جو اداروں کے متعلق, کہ بھئی وہاں کیسے چلتا رہا ہے سارا کچھ. تو اگر براڈ شیٹ ٹائپ کوئی چیز نکل آئی تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا کبھی امکان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ان کو پاکستان واپس وہ آنا چاہتے ہیں, نہ ان کو پاکستان واپس آنا ان کی مجبوری ہے, نہ ان کو اس وقت کوئی اتنا بڑا وہاں پر کوئی خطرہ ہے ان کو کہ وہ وہاں سے برطانیہ چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جائیں. تو نواز شریف صاحب کو فی الحال سطحی خیرہ ہیں وہاں پر, اور وہ اپنی کیلکولیشنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ہے نواز شریف صاحب کا ارادہ کہ جن کی چنگل سے نکل کر باہر گیا ہوں ان کو باہر سے بیٹھ کر ان کا مقابلہ کروں, پاکستان آ کر کمزور ہو سکتا ہوں, باہر بیٹھ کر مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اب نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہوگی, اس اپیل میں نواز شریف نہیں پھنسیں گے, اس اپیل میں پھنسے گی حکومت پاکستان, اس اپیل میں پھنسے گے عمران خان صاحب, اس اپیل میں پھنسیں گے دیگر ادارے جن کا نام نواز شریف صاحب گاہے بگاہے لیتے رہتے, پھنسیں گے اس طرح کہ وہ وہاں پر اگر انٹرنیشنل یہ نیوز بنے گی نا, پھر ایکسپوز ہوں گے زیادہ, جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کا جو ہائبریڈ نظام ہے یہ زیادہ ایکسپوز ہوگا. تو کیا وہ ایکسپوز کرنے کے لیے وہاں جائیں گے؟ کیونکہ ان کو براڈ شیٹ کا ان کے سامنے ہے, تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. لہٰذا نواز شریف صاحب وہاں پر قیام کریں گے, اور نہ سیاسی پناہ لیں گے, نہ بیٹوں کے کندھوں پر بیٹھیں گے, وہاں پر اپنے زور پر نواز شریف صاحب برطانیہ میں مزید قیام کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.